دیکھو آپ کے پاس پیسے بھی ہوں اور کوئی چیز آپ کو بڑی زبردست پسند، کوئی موبائل آپ کو مارکیٹ میں بہت اچھا لگا، یار یہ تو بڑا زبردست موبائل ہے، اس میں تو یہ سارے فنکشن موجود ہیں جس کی مجھے ضرورت ہے، اور جب میں یہ جیب سے نکالوں گا تو لوگ بھی کہیں گے کہ بڑا آدمی جا رہا ہے، بڑا زبردست موبائل۔ دکاندار کو آپ کہہ رہے ہیں یار یہ مجھے بہت پسند آیا، دوستوں سے آپ کہہ رہے ہیں یہ موبائل مجھے بہت پسند آیا، لوگ کہہ رہے ہیں شاید پیسے نہ ہو اس لیے خرید نہ رہا ہو، کسی نے کہا کہ پیسے ہیں کہا پیسے سے تو چیز خرید لی، خرید لے بھائی، خرید پائے کیونکہ اس پہ پیسہ خرچ کرنا پڑ رہا ہے، اس کا مطلب آپ کو موبائل پسند ہے نہیں، آپ ایسے ہی پھینک رہے ہو بات ہے، پیسے زیادہ پسند ہے موبائل کی نسبت، تو ایسے تو کوئی بھی کسی کی تعریف کر سکتا ہے، کیا خیال ہے؟ تو یہ کیا بات ہے کہ جنت پسندی ہے، اللہ کی رضا آپ کو پسندی ہے، دنیا کو مسافر خانہ بھی سمجھتے ہیں، ہمیں پتا ہے کہ یہ پیسے لے کے ہم قبر میں نہیں جائیں گے۔ میں ملیشیا گیا تو وہاں میں نے ایک بہت بڑا قبرستان دیکھا، غیر مسلم کے پاس کیونکہ ہدایت نہیں ہے نا تو وہ کدھر ٹکرے مارتے ہو جاتے ہیں۔ وہ قبرستان تھا چائنا والوں کا، ملک ملیشیا ہے مگر اس میں قبرستان کس کا ہے؟ خاص جگہ چائنا۔ تو چائنا کے جو کروڑ پتی ارب پتی مالدار کی جب مرد کا وقت آتا تھا نا تو وہ یہ سوچتے ہیں کہ اتنے اربوں خربوں روپے ہم نے کمائے، اب مر رہے ہیں تو خالی ہاتھ جا رہے ہیں، تو اب دولت چھوڑنا تو آسان نہیں ہوتا، تو وہ اس قبرستان میں لاکھوں روپے کی زمینیں خریدتے ہیں۔ اس قبرستان میں یہ فیسلٹی ہے، یہ سہولت ہے کہ آپ اپنے خزانے سمیت یہاں پر دفن ہو سکتے ہیں، ورنہ عام قبرستان میں یہ سہولت گورکن کے مزے ہو جائیں گے، ایسا ہی ہے۔ اب تو ویسے بھی گورکن کے مزے ہیں، وہ تازہ تازہ مردے کی گردے پھیپھڑے نکال کے بیچ رہا ہوتا ہے، ڈاکٹر خرید رہے ہوتے ہیں اس سے۔ تو اس قبرستان میں یہ فیسلٹی ہے کہ اگر آپ وہاں اپنے خزانے سمیت زمین میں دفن ہونا چاہیں تو گورنمنٹ کی طرف سے آپ کو اس کی اجازت ہے، تو وہاں لوگ ڈالر لیں گے، سونا چاندی وہ مردے کے گرد رکھا جاتا ہے اور اسی سمیت اس کو دفن کر دیا جاتا ہے۔ لیکن پھر قبرستان میں چونکہ چوریاں شروع ہو گئی، ڈاکوؤں نے رات کو قبریں اکھاڑ اکھاڑ کے سونے لے جانے لگے، تو پھر وہاں قبرستان کی انتظامیہ نے ایک کرنسی بنائی جو صرف برزخ میں ہی کام آئے گی ان کے خیال کے مطابق، کہ وہ سونا آپ انتظامیہ کے پاس رکھوائیں، اس کے بدلے میں آپ کو وہ خاص کرنسی دے گی، وہ کرنسی قبر میں دفن کی جائے گی۔ مردے کو گویا رسید دے دی ہے کہ آپ کا گولڈ ہمارے پاس امانت ہے، اس کی یہ رسید ہے۔ رسید کون چوری کر کے لے جائے؟ مردہ اس پر مطمئن ہے، خوش ہے کہ چلو خزانہ نہ ملا، رسیدیں تو مل گئی نا۔ کیا خیال ہے بھائی؟ تو وہ مال، لیکن کتنی بے وقوفی کی بات ہے کہ میں اندر جانے کے بعد وہ خزانہ کس کام کا؟ لیکن ہماری کتاب نے ہمیں بتایا کہ تم وہاں خزانے لے جا سکتے ہو، یہ آپشن اللہ نے تمہیں دیا ہے، یہ آپشن ہے تمہارے پاس۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، اللہ فرماتے ہیں ابھی زندہ ہو، ابھی تمہیں ضرورت ہے ان خزانوں کی، یہ مجھے قرض دے دو، میں یہ بڑھا کے تمہیں واپس لوٹاؤں گا۔ اللہ نے سود کو دنیا میں حرام قرار دیا، مگر اپنے لیے اللہ نے کیا رکھا ہے؟ سود جائز رکھا ہے کہ مجھ سے سودی لین دین کرو، پیسہ دو میں بڑھا کر تمہیں دوں گا۔ تو جس کا آخرت پہ یقین ہے، جس کا جنت اور جہنم پہ یقین ہے، جس کو پتا ہے کہ آگے بھیجیں گے تو اللہ کے پاس محفوظ ہو رہا ہے، اس کی وہ حالت نہیں ہوتی جو ہماری حالت ہے۔ میں تو کراچی میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ بڑے بڑے سیٹ آج کیسے خرچ کرتے ہیں، گاڑی میں جو وائپر لگا دیتا ہے نا کہیں آپ، تو اس کو 10 روپے پر لگا دی، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے حاتم طائی کی قبر پہ لات مار دی۔ قرآن کی جب یہ آیتیں نازل ہوئی، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون،
جب تک اپنی محبوب ترین چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرو گے نیکی کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتے. ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, عرض کیا یا رسول اللہ, اللہ تو کہہ رہا ہے محبوب چیز کو خرچ کرو, تو میری محبوب چیز میرا مال, جو محبوب ترین مال ہے وہ میرا مال ہے, جو کمائی کا ذریعہ ہے, میں وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہتا ہوں. آج ہے کسی کا ایسا جگر, بولو بھائی, کہ آپ کی 5 دکانیں ہوں, آپ نے کہا چلو 1 یا 2 دکان میں اللہ کے لیے وقف, تو ہوتا نہیں. ان کا جنت پہ یقین تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تخن تخن واہ واہ ذات مال رابع, یہ تو بڑا ہی قیمتی مال ہے, بہت قیمتی مال لے آئے ہو. تو آپ نے فرمایا اپنے چچا بھائیوں کو دے دو. آج بھائی بھائی کی وراثت کھا رہا ہے, خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں. بہنوں کی وراثت دینے کا تو رواج ہی ختم ہو گیا. ان کو کیا ضرورت ہے؟ اللہ کو مشورہ دے رہے ہیں کہ اللہ تو نے بہن کا آدھا حصہ کیوں رکھا ہے, اس کو تو ضرورت ہی نہیں ہے, تو ہم سب پوچھ کے قانون بنا لیتا. یہی مطلب ہوا کہ نہیں ہوا؟ پہلے ہم سے مشورہ تو لیتا بغل والوں سے, اللہ کے بہن کو وراثت کی ضرورت جب نہیں ہے, اس کا سارا خرچہ تو ہم اٹھا رہے ہیں, تو نے کیوں کہہ دیا کہ آدمی بھائی کا جتنا حصہ ہے اس سے آدھا کس کا ہے؟ بہن کا. تو یہ اللہ کو مشورہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ جب لوگوں سے کہا جاتا ہے نا کہ ہم کو وراثت دے, تو کہتے ہیں اس کو کیا ضرورت ہے. تو جب آپ بچپن سے خرچ کرنا سیکھو گے تو کسی کا حق دبانا آپ کے لیے ممکن نہیں. آپ کو تو کھلانے کی عادت ہے. قرآن کیا کہتا ہے, وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. ہمارے نیک بندے فعل گزارے وَيُطْعِمُونَ, کھلاتے رہتے ہیں. یہ نہیں کہ ایک دفعہ کھلا دیا, ابا کا انتقال ہوا تو برسی میں کھلا دیا, نہ نہ, کھلاتے رہتے ہیں مسکین کو, یتیم کو اور قیدیوں کو. اور اللہ فرماتے ہیں جب ان کو یہ کھلاتے ہیں تو کھلاتے وقت ان سے کہتے ہیں انما نطعمکم لوجہ اللہ, ہم تمہیں تمہارے لیے نہیں کھلا رہے, ہم تمہیں کھلا رہے ہیں کس کے لیے؟ اللہ کے لیے کھلا رہے ہیں. یہ انویسٹمنٹ کہاں ہو رہی ہے؟ آخرت میں. کیونکہ ہم چین والوں کی طرح قبر میں یہ پیسے لے کر نہیں جائیں گے. لا نريد منكم جزاء ولا شکورا, اور ہم تم سے اس کے بدلے میں بدلہ اور شکریہ بھی نہیں چاہتے. تھینک یو کا لفظ میں مت بولو, کہیں وہاں اجر کم نہ ہو جائے. شکریہ بھی مت بولو. سوال پیدا ہوتا ہے تو کھلا کیوں رہے ہو بھائی؟ اللہ کی کو خوش کرنے کے لیے کھلا رہے ہو تو غریب کہے گا ہم تو تمہیں بدلہ نہیں دے رہے, ہم تو شکریہ بھی ادا نہیں کریں گے. تم نے پابندی لگا دی شکریہ ادا کرنے پر بھی, تو اللہ کیا دے گا تمہیں؟ اللہ کو خوش کرنے کے لیے خرچ کر رہے ہو تو اللہ سے کیا امید ہے؟ تو یہ جواب دیتے ہیں انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا, کہ یہ دنیا جیسی خوشحال نظر آ رہی ہے ہمیشہ ایسی نہیں رہے گی. ایک دن آنے والا ہے جس کی سختی بچوں کو بوڑھا کر دے گی. ہم اس دن کے لیے تیاری کر رہے ہیں کہ اس دن کی بھوک اور پیاس میں ہم تمہارا واسطہ دیں گے اللہ کو کہ اللہ ہم نے دنیا کی سختی میں تیری مخلوق کا پیٹ بھرا, اس کی پیاس کو بجھایا, آج اس سختی میں ہم تمہیں ان کا واسطہ دیتے ہیں کہ تو ہمارا خیال کر. تو مسلمان کبھی بھی کنجوس بولنا پڑے گا بھائی مجھ سے, کیونکہ یہ مسجد سے باہر نکلتے ہی ہم سب یہ باتیں میں خود بھی بھول جاتا ہوں. میں تو یہ باتیں کر رہا ہوں تاکہ مجھے بھی اللہ توفیق عطا کرے. سب بھول گیا, باہر جاتے ہی ادھر سے بھی نکالو, اس کی جیب سے بھی گھسیٹو, ادھر سے بھی گھسیٹو, ادھر سے بھی گھسیٹو. تو اللہ نے مسلمان کو خرچ کرنے والا بنایا. کہاں خرچ کرنا ہے یہ بھی بتایا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنا خرچ کرنا ہے یہ بھی بتایا. کہاں خرچ کرنا ہے
یہ بھی بتایا، کتنا خرچ کرنا ہے یہ بھی بتایا۔ بہت سے لوگ خرچ کر رہے ہیں لیکن ان کا خرچ کرنا اللہ کی نظر میں قبول نہیں ہے۔ پتیوں پہ آپ اڑا دو، جشن پہ اڑا دو، آپ عشق مصطفیٰ کے نام پہ جشن کر دو، ان چیزوں پہ خرچ کرنے میں اجر نہیں ہے۔ جہاں اللہ کے نبی اور صحابہ نے خرچ کیا، صحابہ پوچھا کرتے تھے یا رسول اللہ کتنا خرچ کریں اور کہاں؟ دیکھو جب نماز کا حکم آیا تو صحابہ نے پوچھا نا کیسے پڑھیں؟ جو اللہ اس کے رسول بتائیں گے تو ویسے ہی پڑھیں گے تو ہوگی نا۔ تو خرچ کرنا بھی کس کا حکم ہے؟ اللہ کا۔ تو جیسے بتائیں گے، جتنا بتائیں گے اتنا خرچ کرنا ہے نا۔ خرچ کرنا کتنا ہے؟ فرمایا فاتقوا النار ولو بشق تمرۃ، جہنم کی آگ سے صدقے کے ذریعے اپنے آپ کو بچاؤ۔ کچھ بھی نہیں ہے، صرف ایک کھجور کے مالک ہو، اس میں سے تھوڑا سا ٹکڑا نکال کے صدقہ کر دو۔ جس آدمی کی غربت کا یہ عالم ہو کہ اس کے پاس پوری کائنات ایک کھجور ہو، تو نبی نے فرمایا اس کو آخرت کی آگ سے بچنے کے لیے لاکھوں روپے خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اتنا کر لے کہ اس میں سے تھوڑا سا ٹکڑا کاٹ کے صدقہ کر دے۔ کیسی بہترین مثال دے دی، کیسی بہترین مثال۔ تو اس میں غریب آدمی کو بھی خرچ کرنے کی ترغیب ہے کہ خرچ کرنے کے لیے مالدار ہونا ضروری نہیں ہے۔ دوسری بات، کہاں خرچ کرنا ہے؟ قرآن کہتا ہے ما انفقتم من خیر فللوالدین، سب سے زیادہ خرچ کرنے کے لائق کون ہے؟ والدین۔ اگر والدین محتاج ہیں، مالی لحاظ سے کمزور ہے، تو سب سے پہلی ذمہ داری والدین کی کس پر آئے گی؟ اولاد پر۔ بیوی بچوں کی ذمہ داری کی بدأ تعاون کس پر آئے گی؟ شوہر پر۔ سب سے پہلے کہاں خرچ کرنا ہے؟ والدین اور بیوی بچوں پر۔ پھر جو جتنا قریبی رشتہ ہے اللہ نے اس کا حق اتنا زیادہ۔ اگر آپ کے سگے بھائی بہنوں میں کوئی غریب اور مسکین ہے جس کے حالات اچھے نہیں ہے، تو اس کے بارے میں سوال کس سے ہوگا؟ آپ سے ہوگا قیامت کے لیے۔ قرآن نے یہ بھی کہا اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پیاری مثال دی۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ جس نے درخت لگایا اور مر گیا تو جب تک اس درخت سے پرندے بھی کھاتے رہیں گے اس کو قبر میں ثواب ملتا رہے گا۔ چائنا والا کتنا بدقسمت ہے جو اپنے خزانے لے کے قبر میں چلا گیا۔ وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے درخت لگا کے چلا جاتا، یہ زیادہ فائدہ مند تھا اس کے لیے۔ تب آپ ایک بات بتاؤ کہ جس نے ایک درخت لگایا جو لوگوں کو مادی فائدہ پہنچا رہا ہے، جسمانی نہیں بلکہ مادی، اور جانوروں کو فائدہ پہنچا رہا ہے، اس کا بھی اس وقت تک ثواب ملتا رہے گا جب تک وہ درخت موجود ہے۔ تو جو دینی ادارے بناتے ہیں، دینی مدرسے بناتے ہیں جہاں سے علماء پیدا ہوتے ہیں، درخت کا پھل کیا ہے؟ ایک مادی چیز، خربوزہ سیب پیدا کرے گا، وہ آم پیدا کرے گا، اور ایک درخت وہ ہے جو علماء اور مشائخ کو پیدا کر رہا ہے، اور وہ فائدہ بھی انسانوں کو پہنچا رہا ہے، اور انسانوں کو بھی مادی فائدہ نہیں بلکہ روحانی فائدہ پہنچا رہا ہے۔ وہ درخت جس نے لگایا تو لگانے والا کتنا بڑا صدقہ جاری اپنے لیے بنا کے لے گیا۔ آج ہمارے ہاں دینی اداروں میں خرچ کرنے کا رجحان بھی ختم ہوتا جا رہا ہے۔